إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. تمام قسم کی تعریف و توصیف، بزرگی، کبریائی، حمد و ثنا اس ذات بے ہمتا بے جوڑ کے لیے ہے جس نے ہمیں اشرف المخلوقات کر کے پیدا فرمایا، اور اللہ کا فضل دیکھیے ہمیں مسلمان بنایا اور مسلمانوں میں سب سے آخری نبی کا امتی ہونے کا شرف بخشا. ساتھ ہی ساتھ اللہ کا خاص احسان کہ ہمیں انبیاء کرام کے پیشے سے منسلک ہونے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ رب العالمین کی مختصراً سی حمد و ثنا کے بعد ہم درود و سلام کے پھول نچھاور کرتے ہیں اس کے بھیجے ہوئے تمام نبیوں، رسولوں اور پیغمبروں پر، بالخصوص ہمارے آخری نبی تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام نازل و آمین. اللہم صلی وسلم وبارک علیہ. حضرین جمعہ، عزیز طلبہ، اللہ رب العالمین نے اس دنیا کو دارالامتحان بنایا ہے. یہاں انسان کے ایمان، عمل، محنت اور اخلاق سب کی آزمائش ہوتی ہے. یعنی انسانی زندگی کا ہر موڑ امتحان ہے، اور اسلام ہمیں یہ احساس دلاتا ہے کہ انسان آزمائش اور ابتلا سے اگر گھبرا جائے، پریشان ہو جائے تو ناکام اور خسارے میں رہتا ہے. لیکن انسان اگر مصیبت میں، آزمائش میں، امتحان میں ڈٹ کر صبر و تحمل کے ساتھ، محنت و دیانت کے ساتھ اس کا مقابلہ کرے تو انسان کامیاب ہو جاتا ہے.
عزیز طلبہ، آئندہ کل آپ کے ہاتھ میں پرچے کی شکل میں سوال ہوں گے، ہاتھ میں قلم ہوگا، لکھنے کے لیے وقت محدود ہوگا۔ یہ امتحان صرف نمبر حاصل کرنے کے لیے نہیں ہوگا، بلکہ یہ امتحان آپ کی محنت، امانت اور دیانتداری کا مظہر بھی ہوگا کہ آپ نے سال بھر کلیہ کے اندر کیسے گزارا، اپنی عمر کی ایک بہترین سال آپ نے کھپائی، کس میں آپ نے گزاری۔ ان ساری چیزوں کا جواب کل کے امتحان سے ملنا شروع ہو جائے گا۔ میرے عزیزوں، یہ امتحان کا سسٹم، یہ امتحان کی اہمیت یا صاف شفاف امتحان کرانے کے تعلق سے قرآن اور حدیث کی روشنی میں جب ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کی بڑی اہمیت معلوم ہوتی ہے کہ یہ چیز شریعت کے عین اصول کے مطابق ہے کہ ایک مدرسہ یا ایک کلیہ اس کو کامیابی کی چوٹی پر پہنچنے کے لیے اپنے بچوں میں بہترین شکل میں امتحان کرائے۔ اس کا ثبوت اللہ رب العالمین نے فرمایا، قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ اس آیت کریمہ میں پیارے نبی سے کہلوایا کہ آپ لوگوں میں کہہ دیجئے کہ جاننے والے اور نہ جاننے والے کیا برابر ہیں؟ تو جہل اور علم میں فرق کرنے کے لیے جانچ ضروری ہے، اور امتحان اس کے لیے اس کی ایک بہترین شکل ہے کہ کون جاننے والا ہے کون نہ جاننے والا ہے، اس کی تمیز کے لیے بہترین صاف و شفاف امتحان کرایا جائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ دیکھیے سوالات کرتے تھے صحابہ کو، بلکہ اس سے آگے جبریل امین اللہ کے رسول کے پاس پہنچتے ہیں اور سوال کرتے ہیں، اخبرنی عن الاسلام، اخبرنی عن الایمان، اخبرنی عن الاحسان۔ یہ کیا تھے؟ امتحان کی شکل میں تعلیم۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں فرمایا، ھذا جبریل اتاکم یعلمکم دینکم یعلمکم دینکم۔ یہ جبریل تھے جس سوال کے انداز میں تمہیں دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ امتحان امانت سے کرانا یہ شریعت کا تقاضا ہے، اور ایک طالب علم کو کامیابی تک پہنچانے کے لیے ضروری ہے۔ اسی طریقے سے بڑی مشہور حدیث بخاری کی آپ نے سنی ہوگی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، کھجور کا جمار گابھا لایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر صحابہ کرام کی فہم و فراست کو جاننے کے لیے سوال کیا کہ ان من الشجر شجرۃ لا يسقط ورقها فانها مثل المسلم فحدثوني ما هي۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں صحابہ کرام کی ایک بڑی جماعت موجود ہوتی ہے، کبار صحابہ کرام موجود ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول سوال کرتے ہیں کہ میرے صحابہ سنو، درختوں میں سے ایک درخت ہے جس کے پتے نہیں جھڑتے، وہ مثال میں مسلم جیسا ہے، ذرا بتلاؤ وہ کون سا درخت ہے؟ امتحان جانچنے کے لیے وہ کون سا درخت ہے جس کے پتے نہیں جھڑتے؟ صحابہ کرام اس سوال کے بعد فوقع الناس علی شجر البوادی، وادی کے مختلف درختوں کا نام لینا شروع کیا۔ اللہ کے رسول سر ہلاتے رہے کہ نہیں، یہ درخت نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر راوی حدیث کہتے ہیں کہ فوقع نفسی انہا النخلہ، کہ میرے دل میں یہ خیال آیا اور میں جان گیا کہ وہ کھجور کا درخت ہوگا۔ فاستحییت، لیکن میں نے شرمایا کہ مجلس میں میرے باپ عمر، ابو بکر اور ان جیسے بڑے بڑے صحابہ کرام موجود ہیں، ان کی موجود میں میری زبان کھولنا مناسب نہیں ہے، لہٰذا میں خاموشی اختیار کی
आखिर में सहाबा किराम ने पूछा कि फ़क़ालू या रसूल अल्लाह फ़हद्दिसना मा हिया, अल्लाह के रसूल आप ही बतला दीजिए वो कौन सा दरख्त है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो खजूर का दरख्त है। अर्ज़ करने का मतलब यह है, यहाँ पे दो बातें मैं बताना चाहता हूँ इस्तिदलाल के तौर पर कि अल्लाह के रसूल इम्तिहान लेते थे जांचने परखने के लिए। एक बात तो ये, दूसरी बात ये है कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जब पता चला कि उनके बेटे अब्दुल्ला बिन उमर को इसका जवाब मालूम था, उस जुमले पर अगर जरा गौर कीजिए। उस मौके पर अब्दुल्ला उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, वल्लाहि लअन तकूना कुल्तहा अहब्बा इलैया मिन हुमरिन नाम। ये बेटा, अगर तू इसका जवाब जानता था तो तूने मजलिस में क्यों नहीं कहा? अगर तू मजलिस में कह दिया होता, अल्लाह की कसम तेरा ये जवाब अरब की सरजमीन में कीमती मालों में से एक बेहतरीन सुर्ख ऊँटनियों से भी ज्यादा ये जवाब मुझे पसंद आता, मेरा सर फखर से ऊंचा हो जाता। मैं यहां कहना चाहता हूं, साफ और शफाफ इम्तिहान कराने के पीछे बाप की खुशी जरा देखिए। बेटा सही जवाब देने पर बाप को कितनी खुशी होती है। आपके वालिदैन आपके दर्जात को देख करके इसी तरह खुशी होगी उन्हें। मोहतरम सामीन किराम, अर्ज कर रहा था कि साफ और शफाफ इम्तिहान कराना ये शरीयत इस्लामिया के मुताबिक है। और एक हदीस सुनिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह से सवाल करते थे और जवाब लेकर के जवाब की कोशिश करते, इंतजार करते थे। हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का तिरमिज़ी और इब्ने माजा अबू दाऊद की बड़ी मशहूर हदीस है। हज़रत मुआज़ कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे जब मुझे यमन भेजा, उस मौके पर मुझे मेरा इम्तिहान लेना शुरू किया। मुआज़, तुम दूसरे मुल्कों में जा रहे हो, जरा बतलाओ कोई अगर हुक्म ऐसा आ जाए जिसे फैसले की जरूरत हो, फबिमा तक़ज़ी, तुम कैसे फैसला करोगे? हज़रत मुआज़ कहते हैं कि बिकिताबिल्लाह, अल्लाह की किताब में उसका हुक्म तलाश करूंगा और उसकी रोशनी में फैसला सुनाऊंगा। अल्लाह के रसूल अगला सवाल करते हैं, फ़इन लम तजिद फ़ी किताबिल्लाह, अगर तुम्हें अल्लाह की किताब में उसका हुक्म ना मिले तो क्या करोगे? मुआज़ कहते हैं, मैंने कहा बिसुन्नत रसूलिल्लाह, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की रोशनी में फैसला करूंगा। अल्लाह के रसूल अगला सवाल करते हैं, अगर तुझे कुरान में भी ना मिले, हदीस में भी ना मिले, फ़कैफ़ तक़ज़ी, तुम कैसे फैसला करोगे? हज़रत मुआज़ कहते हैं, या रसूल अल्लाह, अज्तहिदु राई वला अलू, मैं इज्तिहाद करूंगा अपनी राय की रोशनी में, जो फैसला जो बेहतर समझ में आएगा उसकी रोशनी में लोगों को फैसला सुनाऊंगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहैसियत मुअल्लिम, जरा सुनिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुशी से झूम उठते हैं और उसके सीने पर हाथ मारते हुए कहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वफ़क़ रसूलिल्लाहि लिमा युर्ज़ी रसूलल्लाह। जरा सुनिए, उस्ताद को शागिर्द के सही जवाब मिलने पर कितनी खुशी होती है। कहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफ अल्लाह के लिए है, उस अल्लाह के लिए है जिसने रसूल को यानी मैसेंजर और कासिद को ऐसे सही जवाब की तौफीक अता फरमाई जिससे अल्लाह के रसूल को खुशी हुई। अजीज तलबा, आपकी कामयाबी से उस्ताद को इसी तरह खुशी होती है। एक उस्ताद साफ और शफाफ इम्तिहान कराने के बाद जब आपके पर्चे, आपके जवाबात उनके सामने जाते हैं, आप जब सही ढंग से उसके जवाबात लिखते हैं तो इसी तरह उन्हें सुकून और इन्हें कल्बी इत्मीनान और बड़ी खुशी मुयस्सर होती है। अजीज तलबा, ये इम्तिहान के सबूत के तौर पर मैंने अर्ज किया कि अल्लाह के रसूल के ज़माने ही से ये सवाल का सिलसिला, अल्हम्दुलिल्लाह, इम्तिहान का सिलसिला चला आ रहा है। निज़ाम बदला है, सिस्टम बदला है, लेकिन इम्तिहान कराना और इम्तिहान लेना ये शरीयत के ऐन मुताबिक है। दूसरी चीज़ आपके मन में होगा, आखिर इन निज़ामिया मदरसे के अंदर ये इम्तिहान जो कराते हैं, इनके अहम फ़ायदे अगर हम इसको समझ लें
تو آپ کو آسانی ہوگی اس کو سمجھنے میں کہ آخر اس کے پیچھے تعلیم بند کر کے 15 سے 20 دن تک اساتذہ پرچے جانچنے میں، پرچے بنانے میں، سوالات کے انتخاب میں کیوں گزارتے ہیں؟ ذرا سنیے، طلبہ کی علمی جانچ اسی امتحان سے ہوتی ہے، طلبہ کے معیار کی پہچان اسی امتحان سے ہی ممکن ہے کہ ایک طالب علم کو والدین جب کسی مدرسے میں رکھ کر کے جاتا ہے، سال بھر استاذ کرسی میں بیٹھ کر کے اسے پڑھاتا ہے، اس طالب علم کے اندر کیا خوبی ہے، کیا کمی ہے؟ ایک طالب علم حفظ میں کمزور ہے، سمجھ میں کمزور ہے، فہم میں کمزور ہے یا تطبیق میں کمزور ہے، اس کے تعین کے لیے امتحان بہت ہی ضروری ہے۔ پھر اس کی روشنی میں استاذ کو آگے اس تعلق سے سوچنے کا موقع ملتا ہے۔ اسی لیے صاف اور شفاف ایک امتحان کرانا ایک کامیاب مدرسے کی پہچان ہوتی ہے۔ اور دوسری بہت بڑی چیز وہ یہ ہوتی ہے کہ امتحان سے طلبہ کے اندر محنت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اور سستی کو دور بھگانے کا موقع ملتا ہے۔ اسی طریقے سے احساس ذمہ داری ایک طالب علم کے اندر پیدا ہو، یہ امتحان ایک طالب علم کو اس کا عادی بناتا ہے۔ امتحان اگر نہ کرائے جائے، طلبہ پڑھنے کے بعد کتابوں کو بند کر کے اپنے کمروں میں رکھ کر کے ماں باپ کے جو مقاصد یا اہل ادارے کے جو مقاصد ہیں ان کو بھلا کر کے دوسرے راستے میں چلے جائیں گے۔ لہٰذا امتحان کرانا اسی لیے نظامیہ کے اندر بالخصوص نہایت ہی ضروری ہے۔ اسی طریقے سے اساتذہ کرام بڑی امید سے ان کی تقرری ہوتی ہے، انہیں بلائے جاتے ہیں، لیکن وہ کتنا کامیاب ہے اپنے مشن میں اس کو بھی جانچنے کا امتحان بہت بڑا ذریعہ ہے۔ سال بھر ایک استاذ کسی مادے کو پڑھاتے ہیں، اگر وہ مادے کا امتحان دینے کے بعد سارے بچوں کے نتائج خراب نظر آئے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ استاذ کا جو منہج درس ہے، تدریس ہے، اسے بدلنے کی ضرورت ہے، کیونکہ کسی بھی جماعت کے اندر سارے بچے کمزور ہو ایسا نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے اصلاح تدریس کا بھی یہ بہت بڑا ذریعہ ہے۔ کسی استاذ کے اندر اگر کمی ہو، اس کمی کو دور کرنے کا ہنر سکھاتا ہے یہ امتحان۔ اسی طریقے سے علمی امانت، مستقبل کی ذمہ داری، یہ امتحان کے ذریعے سے علمی امانت کی حفاظت ہوتی ہے۔ اذا اسد الامر الى غیرہ فانتظر الساعہ۔ آج معاشرے کے اندر آپ دیکھیں گے سینکڑوں ادارے قائم ہیں جہاں پر ایسے ہی برائے نام کے امتحان ہوتے ہیں۔ میں کہنا چاہتا ہوں اذا اسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، جب کسی غیر اہل کو ذمہ دار بنا دیا جائے تو قیامت کا انتظار کرنا۔ اہل اور غیر اہل کی تمیز کیسے ہوگی؟ ایک سطر کسی کو عربی نہیں پڑھنی آتی ہو اور اس کی شہادہ کے اندر دیکھیے آپ 100 نمبرات ہوتے ہیں، عربی ادب میں 100 نمبرات، تفسیر میں 100 نمبرات، حفظ قرآن میں 100 نمبرات، ڈھنگ کی ایک سورہ بھی اسے یاد نہیں ہوتی ہے۔ ایسے لوگوں کو اگر آپ صحیح معنوں میں امتحان کرائیں اور صحیح معنوں میں امتحان کرانے کے بعد صحیح معنوں میں انہیں نمبر دیں اور پھر صحیح معنوں میں سند دینے کے بعد قوم کے پاس بھیجیں، قوم کے لوگوں کو اہل اور نا اہل میں فرق کرنے میں آسانی ہوگی۔ لیکن افسوس جو بتانے والے ہیں آج انہی کے اندر یہ فطور پیدا ہو گیا ہے۔ اکثر اداروں کے اندر لمبی لمبی چھٹی ہونے کے بعد وہ امتحان کراتے ہیں اور صفوی اور آسان طریقے سے امتحان لے کر کے اسے ایسی سند دے دیتے ہیں، سند دیکھنے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ طالب علم ہر ناحیے سے مکمل ہے، لیکن جب اسے آمنے سامنے لا کر کے یا اس کے خطبے یا ان کے بیانات سننے کے بعد افسوس ہوتا ہے کہ اس طالب علم کے پاس جو ڈگری ہے وہ حقیقت میں شہادہ نہیں، حقیقت میں وہ شہادت الزور ہوتی ہے۔ شہادت الزور ہوتی ہے کیونکہ اسے جو سند ملی ہے وہ کسی امتحان کی بنیاد پر نہیں بلکہ دکھاوے کے لیے، اراکین کو خوش کرنے کے لیے، مدرسے چلانے کے لیے وہ امتحان کراتے ہیں۔ لہٰذا ایسے لوگوں سے بچنے کی بھی ضرورت ہے اور سمجھنے کی بھی ضرورت ہے، اور اس کی اہمیت کہ ایک صاف شفاف امتحان کرانے سے قوم کے لوگوں میں علمی خیانت نہیں ہوتی۔ عزیز طلبہ، بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے
آج گزشتہ کئی دن پہلے تعلیم کے دوران میں نے کسی کلاس میں ذکر کیا ہے کہ افسوس ہوتا ہے علمی سوال کو دیکھ کر کے، علمی انحطاط کو دیکھ کر کے، آخر اس جب مدرسے پر نظر دوڑاتے ہیں تو یہ لمحہ فکریہ سب کے لیے ہونا چاہیے، یہ درد امت کے لیے سب کے لیے ہونا چاہیے، ہر ایک کو سوچنا چاہیے کہ آخر کیا وجہ ہے۔ ہمارے اسلاف کے پاس ڈھنگ کا مدرسہ نہیں ہوتا تھا، وہ درختوں کے نیچے بیٹھ کر کے حدیثوں کے حافظ بن جاتے تھے، بڑی مہارت ہوتی تھی۔ آج بڑے بڑے مدرسے قائم ہونے کے باوجود یہ علمی زوال کیوں؟ طلبہ پڑھتے کیوں نہیں؟ کیوں محنت نہیں کرتے؟ وہی بات ہم کہیں گے کہ نہیں، آج کے دور میں طلبہ پڑھ رہے ہیں، آخر کامیاب کیوں نہیں ہو رہے ہیں؟ میرے عزیزو، چاہے امتحان ہو یا غیر امتحان ہو، ایک طالب علم کو کسی بھی میدان میں کامیاب ہونے کے لیے 4 بنیادی چیزوں کو اپنے ذہن میں اچھی طرح سے بیٹھا لینی چاہیے۔ ان میں سے سب سے پہلی چیز ہے کہ انسان اپنے کام میں محسن بنے۔ محسن، مجتہد نہیں بلکہ محسن بننا ہوگا اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے، ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، محسنین کے اجر کو، محنت کو اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتا۔ اس آیت کریمہ میں غور کیجئے، اجر العاملین نہیں کہا، اجر المجتہدین نہیں کہا، شاغلین نہیں کہا، بلکہ کہا محسنین۔ لفظ محسن بڑا معنی خیز ہے، بڑا جامع ہے، اس ناحیے سے کہ اس کے اندر سب سے پہلی چیز، آپ جس مشن میں لگے ہوئے ہیں، جس کام میں لگے ہوئے ہیں، اس کام کے اندر اللہ کی رضا شامل ہو، اس کام میں اللہ رب العالمین کی خوشنودی شامل ہو، اس کام کے اندر حد درجہ تڑپ، حد درجہ محنت اور حد درجہ ادب آپ کے اندر ہو، تب جا کر کے آپ محسن بنیں گے۔ میرے عزیزو، محسن بنیے۔ اگر کامیاب ہونا چاہتے ہیں، اپنے مشن میں مخلص بنیں، اخلاص کے ساتھ محنت کرنا سیکھیں، اساتذہ کی ادب، تواضع اور خاکساری اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں، یہی مطلوب ہے۔ کیونکہ اگر یہ چیز مفقود ہو کسی طالب علم کے اندر، کسی بھی پیشے میں، وہ کامیاب ظاہری دکھاوے کے طور پر تو ہو سکتا ہے لیکن حقیقی معنوں میں وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، یہی مطلوب ہے ہم سے۔ اور جب ہم مدرسے پر نظر دوڑاتے ہیں تو ہمیں چیخ چیخ کر یہ آیت کریمہ ہم سے فریاد کرتی ہے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین۔ عزیزو، اگر صحیح معنوں میں آپ اللہ کے راستے میں محنت کریں گے، صحیح معنوں میں اگر اللہ کے لیے اپنے آپ کو وقف کریں گے، تو اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے کہ آپ کو صحیح راستے پر لگا دیں گے اللہ رب العالمین، اور آپ کامیاب ہوں گے، کیونکہ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں، محسنین کے ساتھ ہوتے ہیں، محسنین کے ساتھ ہوتے ہیں۔ محسن بنے، محنتی بنے، لیکن اخلاص للہیت کا دامن اپنے اندر سے نہ نکالے۔ اسی طریقے سے بڑا افسوس ہوتا ہے امتحان کے موقع پر، کامیاب ہونا چاہتے ہیں لیکن مسلسل محنت کہاں گئی؟ ایک طالب علم سال بھر اگر 1 صفحہ پڑھتا ہے، 2 صفحہ پڑھتا ہے، 3 صفحہ پڑھتا ہے روزانہ، یقین جانیے 9 مہینے کے اندر وہ پہاڑ کھڑا کر سکتا ہے۔ لیکن امتحان کے دنوں میں چند راتوں کو جاگ کر کے اپنے آپ کو محنتی کہلائیں اور یہ تصور کریں کہ میں کامیاب ہو جاؤں، حقیقی معنوں میں آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ مسلسل محنت، روزانہ آپ کو کچھ نہ کچھ اس میدان میں سیکھنا ہوگا، یہ ہنر اپنے اندر پیدا کریے۔ چاہے امتحان ہو، چاہے نگرانی ہو، چاہے استاذ ہو، چاہے جمعرات یا جمعہ ہو، ہر دن آپ کو کچھ نہ کچھ پڑھنا ہوگا، اس کی عادت ڈلیے۔ اسلاف کرام کی کتنے قصے بھرے پڑے ہیں۔ علامہ مجد الدین فیروز آبادی کے بارے میں، عظیم آبادی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ روزانہ 400 سطر یاد کیا کرتے تھے، 400 لائن سطریں یاد کیا کرتے تھے، اس کے بعد سوتے تھے۔ ابو اسحاق شیرازی کے بارے میں آتا ہے کہ استاد سے پڑھنے کے بعد وہ استاد سے سنے ہوئے اسباق کو 100 دفعہ دہراتے تھے تاکہ بھول نہ جاؤں۔ ایک استاد سے، ہم اور آپ استاد سے پڑھنے کے بعد اس صفحے کو امتحان پہ
امتحان کے دن پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں اور سال کے آخر میں ہم سوچتے ہیں کامیاب کیوں نہیں ہوتی۔ کامیابی کے لیے مسلسل محنت چاہیے، مسلسل محنت۔ اسی طریقے سے میرے عزیزو بڑا دکھ ہوتا ہے، حرص کی بات آپ نے سنی، کئی دفعہ آپ کے سامنے کہی گئی، لالچ بہت بڑی چیز ہے، دنیا کی طمع سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے، لیکن حصول علم میں ایک طالب علم کا صحیح معنوں میں طالب بننے کے لیے حریص ہونا نہایت ہی ضروری ہے، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما۔ یلتمس کیا مطلب ہے؟ ایک طالب علم مدرسہ پہنچ جائے، ایک طالب علم کتاب بکسہ لے کر کے والدین رکھ کے چلے جائیں، طالب علم بن گئے؟ نہیں، یلتمس فیہ علما، اس چہار دیواری کے اندر اس طالب علم کے اندر حریص ہونا ضروری ہے کہ جس مقصد کے لیے والدین نے بھیجا ہے اس کی طلب میں اپنے آپ کو وقف کر دیں۔ یلتمس فیہ علما، علم کی تلاش میں ہمیشہ کوشاں رہے، ہمیشہ فکر مند رہے، تب جا کر کے وہ حریص بن سکتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احرص علی ما ینفع، جو نفع بخش چیزیں ہیں اس پہ فوکس کرو، بیہودہ چیزوں میں وقت مت گواؤ۔ احرص علی ما ینفع واستعین باللہ، اللہ سے مدد مانگو، ولا تعجز، سستی مت کرو، محسن بنیے، مسلسل محنت کریں، حریص بنیے اور بیہودہ کاموں میں اپنے وقت کو ضائع نہ کریں۔ یہ ایک طالب علم کا نصاب ہونا چاہیے۔ اصحاب صفہ کو دیکھیں، کیونکہ ہم بات کریں گے صبر و تحمل کی، پریشانی کی، کہ پریشانی ہمیں ہماری زندگی میں آتی ہے، کوئی بھی مدرسہ مکمل نہیں ہوتا، کہیں پر کچھ کمی ہوگی، لیکن میرے عزیز ہو، اصحاب صفہ کے بدن پہ کپڑے نہیں ہوتے تھے، علم کو انہوں نے نہیں چھوڑا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ پر کوڑے برسائے گئے، اپنا موقف چینج نہیں کیا۔ امام عبد الرحمن بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کتنی خواہشات کو قربانی کی۔ وہ کہتے ہیں کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے دروازے پر میں حصول علم کے لیے گیا، میں شادی شدہ تھا، پیٹ میں بچہ تھا، میں نے اپنی خاتون سے کہا، اپنی بیوی سے کہا میں علم کے حصول کے لیے نکل رہا ہوں، اگر چاہتی ہے میری زوجیت میں باقی رہنا الحمدللہ، اگر نہیں چاہتی ہے کھلا لے لے، طلاق لے لے اور دوسرے سے نکاح کر لے۔ حصول علم کے لیے نکل پڑا۔ 17 سال تک امام عبد الرحمن بن قاسم العتکی رحمۃ اللہ علیہ امام مالک کے دروازے سے چنتے رہے۔ اس دوران وہ کہتے ہیں کہ لا ابی ولا اشتری، اس دوران نہ میں نے کبھی کچھ بیچا اور نہ کچھ خریدنے کی کوشش کی۔ یہ جنون، یہ جذبہ، یہ احسان ان کے اندر تھا، اسی لیے وہ کامیاب ہو گئے، اسی لیے وہ آگے بڑھ گئے۔ صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتے تھے، غلط سنگت ان کے پاس نہیں ہوتی تھی، ان کے زمانے میں فتنے کم تھے، اسی لیے وہ کامیاب ہو گئے۔ ہم لوگ امتحان کے دنوں میں چند سطور پڑھنے کے بعد اپنے آپ کو محنتی سمجھتے ہیں۔ میرے عزیزو، ایک بہت بڑی بیماری کی طرف اشارہ کر کے میں اپنا خطبہ ختم کروں گا۔ امتحان کے موقع پر کچھ طالب علموں کو ہم نے اپنی زندگی میں، طالب علمی کی زندگی میں دیکھا ہے کہ پڑھائی سے زیادہ وہ اس فراق میں رہتے ہیں کہ چوری کیسے کریں۔ نعوذ باللہ، ایک طالب علم کی شایان شان کے خلاف اتنی بڑی جرات کہ سال بھر والدین کی امیدوں پر پانی پھیرتے ہوئے، مدرسے کے ذمہ داران اساتذہ کی امیدوں پر پانی پھیرتے ہوئے وہ امتحان میں پاس ہونے کے لیے چوری کا سہارا لیتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون، اپنی امانتوں میں خیانت نہ کرو، اپنی امانتوں میں خیانت نہ کرو، یہ سب سے بڑی خیانت ہوگی آپ کی۔ من غشنا فلیس منا، جو دھوکہ دڑی کرے گا، امتحان میں نقل سے بڑی دھوکہ دڑی کیا ہو سکتی ہے؟ ممبر رسول میں کھڑے ہو کر کے کل قوم کے سامنے آپ کی تقریر ہوگی، آپ کا خطاب ہوگا، من غشنا فلیس منا، دھوکہ دڑی سے سند حاصل کریں گے، اذا اسد الامر الی غیرہ فانتظر الساعہ، دھوکہ دڑی سے اگر آپ کو سند بھی مل جائے، اچھے نمبرات حاصل بھی کر لیں، لیکن آپ قوم کے ساتھ دھوکہ کریں گے، علمی خیانت لے کر کے آپ روسی حاصل کریں گے، اور ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، باطل طریقے سے اس سند کے ذریعے سے مال حاصل کریں گے، وہ بھی حرام۔ ایک بات تو یہ، دوسری بات، اساتذہ کرام اپنی تدریس، اب آپ کا جو عہدہ ہے یہ بڑا پورے اعتماد عہدہ ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو انبیاء کرام کا صحیح معنوں میں منصب جو آپ کو عطا کیا ہے، پڑھنے پڑھانے کا، یہ بڑا پورے اعتماد
मुतमद अलैह, जिस पर कौम भरोसा करती है, दुनिया भरोसा करती है, उसको आप ज़ेर ना करें, उसको आप उसकी मर्यादा को आप मजरूह ना करें। आप इम्तिहान के मौके पर सवालात बता देते हैं या इम्तिहान के दौरान आप जवाब बताने की कोशिश करते हैं। वक़िफ़ूहुम फ़इन्नहुम मसऊलून, आप भी आपने तदरीस के ताल्लुक से बरोज़े क़यामत आपसे भी पूछा जाएगा। अगर आपने इस तरह की खयानत की, याद रखें, वला ताअवनु बिल इस्म वल उद्वान में आप बराह रास्त शामिल होंगे, गुनाह के काम में हाथ बटाने में मुमिद और मददगार होंगे। लिहाजा याद रखिए, आपकी भी सख्त पकड़ होगी, बल्कि इससे भी सख्त लहजे में प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुनिए। हज़रत हुज़ैफा बिन यमान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की हदीस आती है कि एक ज़माना होगा, अमानत ख़त्म हो जाएगी। युतमनुर रजुल, लोग भरोसा करेंगे लोग पर, लेकिन फयुखव्विन, लेकिन उस ज़माने में एक भरोसामंद शख्स भी धोखा करेगा, अपने मनसब का गलत इस्तेमाल करेगा। उस मौके पर उस आदमी के चाल ढाल से, कपड़े से, लिबास से, दाढ़ी टोपी से लोग समझेंगे फयुक़ालु लिर्रजुल मा अक़लहु मा अशलदहु वमा अज़रफ़हु वमा फी क़ल्बिही मिस्क़ालु हब्बतिन मिन खरदलिन मिन ईमान। आदमी देख कर कहेगा कितना अच्छा, कितना नेक उस्ताद, कितना नेक, कितना चालाक, कितना होशियार शख्स जा रहा है, लेकिन हालत ये होगी कि दिल में राय के दाने के बराबर ईमान नहीं होगा। अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल ना करें। आपको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बहुत बड़ा अमीन बनाया है इन बच्चों को सीखने संवारने का। जो सही तरीका है उसका इस्तेमाल करें और उसके ज़रिए से इन नौनहालाने उम्मत को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। गलत तरीके से नंबर दे करके, इसको आगे बढ़ा करके, इसकी हौसला अफजाई करके इनकी ज़िंदगी को बर्बाद ना करें। तीसरी चीज़ कि याद रखिए, कुछ बच्चे, कुछ बेअदबी क्लास के दौरान आपसे कर देते हैं। नंबरात देने में कभी भी उस चीज़ को मुद्दा बना करके उस बच्चे के साथ हक तलफी ना करें। ये हमारे बच्चे होते हैं। इन बच्चों से अगर दौरान तालीम आपने किसी चीज़ को महसूस किया है, उसे एक बच्चा अपना लड़का, अपना बेटा समझ करके उन सारी चीज़ों को भुला करके इन्नल्लाह यामुरु बिल अदल वल इहसान, नंबर देना बहुत बड़ी अमानत है। लिहाजा इंसाफ का दामन ना छोड़ें, इंसाफ का दामन ना छोड़ें, क्योंकि अगर आपने नंबर देने में कोताही की या ऐसे ही मनमानी करके कापी जांच करके नंबर जमा कर दी, याद रखे ये बहुत बड़ा जुल्म है। वत्तक़ु ज़ुल्म फ़इन्न ज़ुल्म ज़ुल्मातुन यौमल क़ियामा, क्योंकि जुल्म की अंधेरी बरोज़े क़यामत बड़ी सख्त होगी और उस दिन हम में से कोई बच नहीं पाएगा। और आखिर में फिर वही बात, इज़ा उस्सिदल अम्रु इला ग़ैरिही फ़ंतज़िरिस साअ, किसी तालिब इल्म के गैर मुस्तहिक़ होने पर, किसी कुर्बत की बुनियाद पर अगर आपने सवाल बता दी या आपने उसको नंबर ज़्यादा दे दिया या वो किसी अच्छी जगह पर पहुंच गया, याद रखें आपके इम्तिहान में ख़यानत की बुनियाद पर पूरी उम्मत उसका खमियाजा भुगतेगी, पूरी उम्मत को उसका नुकसान होगा और बरोज़े क़यामत आप पूछे जाएंगे। मेरे अजीज़ों, हासिल कलाम यह है, ये इम्तिहान बहुत बड़ी अमानत है। इस अमानत के लिए आप कमर बस्ता हो जाइए और बड़ी जम करके मेहनत करिए, हरीस बनिए, मुज्तहिद बनिए, असलाफ़ किराम की सीरतों का मुताला करके उनकी रोशनी में हकीकी मानों में एक तालिब इल्म बन करके सब्र और तहम्मुल के साथ इम्तिहान दीजिए। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ, अल्लाह रब्बुल आलमीन जो अजीम काम मेरे बच्चों के बाकी है, अल्लाह ताला बहुस्न खूबी इसे पूरा करने की तौफीक अता फरमाए। रब्बुल आलमीन इम्तिहान को हम सब के लिए आसान बना दे। रब्बुल आलमीन तेरा उसूल है, तूने दुनिया और जहाँ की पैदाइश ही आजमाइश के लिए की है। रब्बुल आलमीन हम सब के लिए इस इम्तिहान को, दुनियावी इम्तिहान को, उखरवी इम्तिहान, दोनों इम्तिहानों को कामयाबी में बदल दे, उसको आसान बना दे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन व सल्लल्लाहु अला खैरि ख़ल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिही अजमाइन व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।